بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کا آخری اور تفصیلی موضوع کا آغاز ہم کر چکے ہیں اور اس کے بھی کئی ضمنی اور ذیلی عنوانات ہم پڑھ چکے ہیں. وہ ہے جدید اور معاصر تحقیقات. جدید اور معاصر تحقیقات کے موضوع کے ضمن میں جتنے بھی عنوانات تھے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کی ایک فہرست. اس فہرست میں ہم نے جو پہلی لائن ہے اس میں صرف یہ آخری عنوان رہتا ہے بلاف ایکسچینج کا تعارف اور شرعی حیثیت. اس کے علاوہ باقی جو یہ تقریباً 8 عنوانات ہے مال خبیث سے لے کر بانڈز تک، اس کو ہم گزشتہ نشستوں میں پڑھ چکے ہیں. تو آج ہم بلاف ایکسچینج کا تعارف اور شرعی حیثیت دیکھیں گے. جیسے کہ ہم نے قرضوں کی خرید و فروخت کی جو نشست تھی ہماری اس میں اصول و ضوابط اور پھر اس کی جدید صورتوں میں ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، بانڈز کی طرف بھی اور بلاف ایکسچینج کی طرف بھی، کہ یہ دونوں جو ہے یہ قرضوں کی خرید و فروخت کی آج کل کی معاصر اور جدید صورتیں ہیں. تو بانڈز کے بارے میں ہم نے گزشتہ کچھ 2 نشستوں میں تفصیل بتائی تھی. تو آج کی نشست میں ہم بلاف ایکسچینج کا تعارف اور اس کی شرعی حیثیت کا آغاز کر رہے ہیں. بلاف ایکسچینج کا تعارف اور شرعی حیثیت، اس کی جو تفصیلات ہے وہ ہم 4 نکات میں یا 4 عنوانات میں تقسیم کر کے سمجھ سکتے ہیں. پہلا عنوان ہے بلاف ایکسچینج کا تعارف، پھر دوسرا عنوان ہے بلاف ایکسچینج کی فقہی حیثیت، تیسرا عنوان ہے بلاف ایکسچینج کے تبادلہ کا شرعی حکم، اور چوتھا عنوان ہے تبادلہ کا متبادل، یعنی کہ بلاف ایکسچینج کے تبادلہ کا اگر شرعاً جائز نہیں ہے تو اس تبادلے کا کوئی شرعی جائز متبادل راستہ کیا ہے. تو ہم ترتیب وار ان 4 نکات کو دیکھتے ہیں. پہلی بات، بلاف ایکسچینج کا تعارف. اس کے تعارف کے لیے یہ 3-4 لائن ذہن میں رکھ لیجئے. آسان الفاظ میں آپ بلاف ایکسچینج کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادار لکھی ہوئی ایک رسید ہوتی ہے جس پر ادار رقم جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. بنیادی طور پر یہی ہے. تو تفصیل کے ساتھ سمجھنا ہو تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی تاجر سے کوئی چیز خریدتا ہے اور اس کی قیمت فوری طور پر ادا نہیں کرتا، بلکہ قیمت کی ادائیگی کچھ مدت بعد طے ہوتی ہے. تو وہاں یوں ہوتا ہے کہ اس ادار کو لکھنے کے لیے ایک بل بنایا جاتا ہے. اس بل پر سب تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ اس آدمی نے اتنی چیز خریدی ہے، اور اس کے اوپر خریدار اس کی پشت پر دستخط کر کے اقرار بھی کر لیتا ہے کہ ہاں میرے ذمے اتنے پیسے ہیں جو میں فلاں تاریخ کو ادا کروں گا. اور وہ جو بل ہے وہ تاجر کے پاس پھر موجود ہوتا ہے، اور جس کی بنیاد پر بعد میں مقررہ تاریخ پر تاجر جو ہے وہ اپنی رقم وصول کرتا ہے، اور کبھی کبھی اس بل کو آگے بھی بیچا جاتا ہے آج کل. تو اس طرح کی جو بل ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بلاف ایکسچینج. انگلش میں اس کو بلاف ایکسچینج کہتے ہیں، عربی میں اس کو کم بیالہ کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو مبادلاتی بل یا ہنڈی، یہ دونوں نام اس کو دیے جاتے ہیں. تو یہ ہے بنیادی طور پر بلاف ایکسچینج کی حقیقت. تعارف کے سلسلے میں کچھ 2-3 باتیں مزید بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے بغیر مکمل تفصیل جو ہے وہ سمجھ میں آنا مشکل ہوتا ہے. یہ بلاف ایکسچینج کے تعارف میں کچھ اصطلاحات ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ایک اصطلاح جس کو عربی میں کہتے ہیں نضج الکمبیالہ، میجورٹی ڈیٹ. یہ بنیادی طور پر اس میچورٹی ڈیٹ اس تاریخ کو کہتے ہیں جس تاریخ کو ادائیگی ہوگی بعد میں بل کی، تو اس تاریخ کو نضج الکمبیالہ اور انگلش میں میچورٹی ڈیٹ کہتے ہیں. یعنی خریدار بعد میں جس تاریخ کو ادائیگی کرے گا تو اس دن کو کہتے ہیں. یہ دوسری اصطلاح ہے، اس کو عربی میں صاحب اور انگلش میں ڈرابر کہتے ہیں. اس کا بنیادی طور پر یہ اس خریدار کو کہتے ہیں یا اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ذمے قیمت کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، اور جو بل پر دستخط کر کے منظور کرتا ہے کہ ہاں میرے ذمے اتنی رقم موجود ہے. تو جس کے ذمے رقم ہوتی ہے اس شخص کو کہتے ہیں صاحب. تیسری اصطلاح ہے مسحوب علیہ.
راوی، یہ اس تاجر کو کہتے ہیں یا اس شخص کو کہتے ہیں جو قرض خواہ ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس رسید ہوتی ہے اور جس کی رقم ہوتی ہے کسی اور کے ذمے. تو بنیادی طور پر یہ دائن کہہ سکتے ہیں، اس کو قرض خواہ کہہ سکتے ہیں. بہرحال تو اس کو کہتے ہیں مسحوب علیہ. چوتھی اصطلاح ہے مستفید، اس کو پیئی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ایک تیسرا پارٹنر ہوتا ہے، کوئی تیسرا فریق ہوتا ہے، یعنی رسید جاری کرنے والا جو جس کے ذمہ دین قرض ہوتا ہے وہ، اور جو تاجر ہوتا ہے جس کا قرض ہوتا ہے، قرض خواہ جو جس کے پاس رسید ہوتا ہے. ان دونوں کے علاوہ ایک تھرڈ پارٹی ہوتی ہے، کوئی تیسرا فریق ہوتا ہے جو عمومی طور پر بینک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بعد میں پھر عمومی طور پر وہی ہوتا ہے جو بل آف ایکسچینج کو تاجر سے خرید لیتا ہے، اور بعد میں پھر وہ جس کے ذمے رقم ہوتی ہے یعنی کہ صاحب، اس سے پھر اپنی رقم جو ہے، یعنی وہ بل آف ایکسچینج میں جو رقم لکھی ہوتی ہے وہ وہاں سے اس سے وصول کر لیتا ہے. تو یہ وہ جو تیسرا فریق ہوتا ہے جو بل آف ایکسچینج کے اس معاملے میں درمیان میں آ کر اس کو خرید لیتا ہے اپنے لیے، اس کو کہتے ہیں المستفید. یہ تو 4 مشہور اصطلاحات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک دو باتیں ذہن میں رکھنا اور بھی ضروری ہے. جب اس طرح کا بل تیار ہو جاتا ہے نا کہ تاجر نے خریدار کے ذمے اپنی رقم لازم کر دی اور ایک بل تیار کر کے اپنے پاس رکھ دیا، تو کبھی کبھی تاجر کو، مثال کے طور پر ایک تاجر نے اس طرح کے بل آف ایکسچینج بنا دی اور اس بل آف ایکسچینج کے اندر جو رقم لکھی ہوئی ہے اس کی وصولی ہے مثلا 2 مہینے بعد، لیکن اس تاجر کو رقم کی ضرورت ہے یا ویسے ہی اس کو جلدی ہے کہ مجھے یہ رقم جلدی مل جائے، تو وہ اس بل کو بیچتا ہے کسی تیسرے فرد کو. عمومی طور پر بینک کے پاس جاتا ہے، وہ بینک کے پاس جا کر کہتا ہے میرے پاس یہ بل آف ایکسچینج ہے، یہ بل ہے میرے فلاں آدمی کے ذمے مثلا 50,000 روپے ہیں، آپ یوں کیجئے کہ یہ بل آپ مجھ سے خرید لیجئے اور 50,000 ہے تو آپ مجھے 49,000 دے دیں، اور بعد میں آپ پھر جو میرا مقروض ہے اس سے آپ اپنے لیے 50,000 لے لیں. تو بینک اس طرح کرتا ہے کہ تاجر کو 49,000 دے دیتا ہے، اس سے بل آف ایکسچینج خرید لیتا ہے یہ بل، اور بینک جو ہے وہ بعد میں پھر جس کے ذمہ قرض ہوتی ہے نا، اور ایک خاص تاریخ پر جو وصول ہوگی اس تاریخ میں بینک اس آدمی سے جا کر جو ہے وہ رقم وصول کر کے وہ جو اضافہ ہوتا ہے بیچ میں کٹوتی ہوتی ہے، اس کٹوتی کو یا ڈسکاؤنٹ کو جو ہے وہ بینک اپنے نفع میں شمار کرتا ہے. تو اس طرح کا جو عمل بینک کرتا ہے کٹوتی کی کر کے بل آف ایکسچینج جو خریدتا ہے، اس کٹوتی کو ڈسکاؤنٹنگ کہتے ہیں انگلش میں، عربی میں اس کو خصم الکمبیالہ کہتے ہیں. بعض نے سواد کے ساتھ لکھا ہے، بعض نے خا اور سواد خصم الکمبیالہ، اور بعض نے ہا اور سین کے ساتھ لکھا ہے حسم الکمبیالہ. بہرحال قطع الکمبیالہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، انگلش میں اس کو ڈسکاؤنٹنگ اور اردو میں اس کو بٹا لگانا کہتے ہیں. اور جو تاجر کسی یعنی اپنے حقوق جو ہے بینک کو منتقل کر دیتا ہے، بینک کو بیچ دیتا ہے نا وہ بل آف ایکسچینج، تو وہ تاجر بھی اوپر ایک دستخط کرتا ہے. اس تاجر کے اس منظوری کو یا دستخط کو تظہیر اور انگلش میں انڈورسمنٹ کہتے ہیں، کہ عبارت ظاہری لکھنا، کہ اس نے یہ اس کے اوپر لکھ دیا کہ اب آئندہ یہ جو اس کے اوپر رقم ہے یہ میں وصول نہیں کروں گا، یہ اب بینک وصول کرے گا، کیونکہ تاجر نے بینک کو وہ بل بیچ دیا. تو اس بنیاد پر پھر بینک ہی بعد میں جا کر وہ رقم جو ہے وہ وصول کرتا ہے. تو وہ یہ ہے اس کا بنیادی طور پر اصل خلاصہ. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات مزید بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ بل آف ایکسچینج کی مختلف قسمیں رائج ہے. چند مشہور قسمیں یہ ہے، ایک قسم کہلاتی ہے ان لینڈ بل. ان لینڈ بل کا مطلب ہوتا ہے جو صرف ملکی تجارت کی صورت میں وجود میں آتے ہیں، ایسے بل جو صرف ملکی اور مطلب نیشنل ہوتے ہیں، انٹرنیشنل نہیں ہوتے. اور دوسری قسم کی ہے جو ہے اس کو کہتے ہیں فورن بل، یہ بین الاقوامی طور پر یوز ہوتے ہیں اور غیر ملکی فریقوں کے ساتھ بھی جو ہے اس میں یہ وجود میں آ سکتا ہے. مثلا پاکستان امریکہ ان دو آدمیوں کا آپس میں جو بل آف ایکسچینج ہے وہ اس کو کہتے ہیں فورن بل. تیسری قسم کہلاتی ہے کمرشل بل، جس میں عمومی طور پر تجارتی ہوتا ہے، یعنی تجارتی معاملات اور لین دین کے سلسلے میں جو وجود میں آتے ہیں ان کو کہتے ہیں کمرشل بل. اور ایک قسم ان کو وہ ہے اکوموڈیشن بل، یہ اعانتی اور ایک دوسرے کے طور پر ایک تعاون کے سلسلے میں وجود میں آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے کو قرض دے دیا اور اس قرض کو لکھ دیا اور اس طرح کی بل وجود میں آ گئے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اعانتی بل یا اکوموڈیشن بل ہے.
اور بھی اس طرح کی کئی صورتیں ہیں کہ اگر فوری طور پر ادائیگی ہو تو اس کو سائڈ ڈرافٹ یا ڈیمانڈ آن کہتے ہیں. بعض بلوں میں مدت جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے کہ بھئی 2 مہینے بعد ادائیگی ہوگی، تو ان کو پھر ٹائم ڈرافٹ یا ٹائم بل کہتے ہیں. تو بہرحال یہ مختلف اعتبارات سے اس کی مختلف قسمیں بنتی ہیں. تو یہ ہے اس عنوان کا خلاصہ اور پہلے نقطے کا کہ بل آف ایکسچینج کا تعارف کیا ہے. مزید جو 3 نکات ہے ان کو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر مکمل کرتے ہیں.